23واں پارہ سورہ صافات آیت نمبر 164 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما منا إلا له مقام معلوم۔ وما منا، اور ہم میں سے کوئی نہیں، الا مگر لہو اس کے لیے، مقام معلوم، ایک مقام مقرر ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، اور بے شک ہم صفیں باندھے کھڑے رہتے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور بے شک ہم البتہ تسبیح کرنے والے ہیں۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں مشرکین مکہ اللہ کے لیے جو اولاد کو ثابت کرتے تھے، معاذ اللہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، الملائکۃ بنات اللہ۔ تو مشرکین کی بات ختم کر کے اللہ کریم نے فرشتوں کی زبانی یہ بات سمجھائی کہ فرشتے نہ تو اللہ کی بیٹیاں ہیں اور نہ ہی فرشتے معبود ہیں، بلکہ فرمایا وہ تو اللہ کی ایک مخلوق ہیں۔ اور یہی بات فرشتوں نے اپنی زبانی بھی کہی۔ ان 3 آیات مبارکہ میں جو بات ذکر فرمائی یہ فرشتوں کی اپنی بات ہے جو اللہ نے ان سے کہلوائی۔ فرشتے کہتے ہیں، پہلی بات تو یہ فرمائی وما منا الا لہ مقام معلوم، ہم فرشتوں میں سے کوئی ایسا نہیں مگر جس کا ایک مقام اور مرتبہ اللہ کے ہاں مقرر ہے۔ اللہ نے ہم میں سے ہر ایک کے لیے ایک مقام اور مرتبہ مقرر کیا ہے، اور یہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ جو اللہ کریم نے ہماری ڈیوٹی لگا دی ہے ہم اسی کو ادا کرتے رہتے ہیں، اور ہم اللہ کے حکم کی مخالفت کر ہی نہیں سکتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، فرمایا کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ انہیں حکم دیتے ہیں وہی کرتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یہ پہلی بات بیان کی فرشتوں کی زبانی، اور دوسری بات ذکر فرمائی کہ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، بے شک البتہ ہم صفیں باندھے کھڑے رہتے ہیں، اللہ کے حکم کے منتظر ہوتے ہیں، ہر وقت اللہ کی اطاعت میں صف بستہ رہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرشتوں کی صف بندی کو معیاری قرار دیا اور لوگوں سے فرمایا کہ تم نماز اور جہاد کے لیے بھی فرشتوں کی طرح صف بندی کیا کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ فرشتوں کی طرح نماز اور جہاد میں کیسے صف بندی کریں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
کہ وہ مل کر کھڑے ہوتے ہیں، درمیان میں خلا نہیں چھوڑتے، اور پہلے اگلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں، پھر پچھلی صف کو مکمل فرماتے ہیں۔ اور اگر صف جو ہے غیر منظم ہو اور ٹیڑھی ہوگی تو اس سے دل اور عقیدے بھی خراب ہوتے ہیں۔ تو یہ دوسری صفت فرمائی فرشتوں کی کہ فرشتے کوئی معبود یا معاذ اللہ اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ تو اللہ کے حکم کی بجا آوری کے لیے ہر وقت صفیں باندھ کے کھڑے رہتے ہیں۔ اور تیسری بات بیان فرمائی وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، فرشتے یہ کہتے ہیں کہ ہم البتہ تسبیح کرنے والے ہیں، اور فرشتے تو ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، یہ فرشتوں کی تسبیح ہے، اور اسی تسبیح کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی رزق کا دروازہ کشادہ فرماتے ہیں۔ تو فرشتوں کی زبانی یہ تین باتیں فرمائی کہ ہماری ڈیوٹی تو یہ ہے، ہم معبود بھی نہیں اور معاذ اللہ اللہ کی اولاد بھی نہیں۔ فرمایا وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ، اور ہم میں سے کوئی نہیں مگر اس کے لیے ایک مقام مقرر ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، اور بے شک البتہ ہم صفیں باندھے کھڑے رہتے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور بے شک ہم تسبیح بیان کرنے والے ہیں۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور یہ کفار کہا کرتے تھے لَوْ أَنَّ عِندَنَا، اگر ہمارے پاس ہوتی ذکراً کوئی نصیحت من الاولین، پہلے لوگوں کی، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، البتہ ضرور ہم ہوتے اللہ کے مخلص بندے۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا اللہ نے مشرکین کے جھوٹے بہانوں کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ مشرکین یہ کہتے تھے کہ یہود و نصارہ کے پاس آسمانی کتابیں بھی موجود ہیں، مگر اس کے باوجود وہ عجیب بدبخت ہیں کہ وہ ہدایت حاصل نہیں کرتے، گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ پہلی کتابیں بھی ان کے پاس آسمانی کتابیں بھی ہیں، تعجب ہوتا ہے کہ یہ پھر بھی یہ گمراہ لوگ ہیں۔ یہ مکہ کے مشرک کہتے تھے یہود و نصارہ کو، کہنے لگے کہ اگر ہمارے پاس اگر کوئی کتاب ہوتی تو ہم بھی اللہ کے مخلص بندوں میں سے ہوتے، اہل کتاب کی طرح ہم نافرمانی نہ کرتے۔ لیکن اللہ نے فرمایا افسوس کہ جب ان مشرکین کے پاس بھی اللہ نے اپنا سب سے پیارا نبی اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ساری کتابوں کی سردار بھی ان لوگوں کو مل گئی، اس کے باوجود بھی یہ لوگ انکار کر بیٹھے اور کہنے لگے ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو معاذ اللہ صرف قصے کہانیاں ہی ہیں۔ قرآن کے بارے میں یہ مشرک کہنے لگے،
اور تانا دیتے تھے اہل کتاب کو کہ تم ان کتابوں کو نہیں مانتے، تمہاری بدبختی ہے۔ اور ان کے پاس ساری کتابوں کی سردار کتاب، سارے نبیوں کا سردار نبی آیا، اور سارے دینوں میں سب سے اعلیٰ دین آیا، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ خود انکار کر بیٹھے۔ تو یہ صرف زبانی جمع دعوے، ان کے خرچ زبانی ان کے دعوے تھے، صرف یہی کہتے تھے کہ بس اگر ہمارے پاس بھی ہوتی تو ہم ضرور نصیحت حاصل کرتے اور اللہ کے مخلص بندے ہوتے۔ لیکن قرآن کہتا ہے فَكَفَرُوا بِهِ، بس انہوں نے انکار کیا اس کتاب کا، جب ان کے پاس آ گئی فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب یہ لوگ جان لیں گے۔ اور اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا اللہ کریم نے کہ انبیاء کی مدد کا وعدہ فرمایا کہ دنیا میں جب بھی انبیاء نے توحید کی دعوت دی، لوگوں نے اللہ کے نبیوں کی مخالفت کی، لوگ مخالف ہو گئے اور اللہ کے دین کو، نبیوں کی دعوت کو ناکام بنانے کے لیے انہوں نے ہر کوشش کی۔ ان تمام مشکلات کے باوجود بھی اللہ کی منشا ہمیشہ یہی رہی ہے کہ وہ اپنے دین کو اللہ غالب کرتا ہے۔ اگرچہ تھوڑی بہت آزمائش آتی ہیں علم دین والوں پر، انبیاء پر، انبیاء کے ورثاء پر، لیکن آخر فتح انبیاء کے ورثاء ہی کی ہوتی ہے، انبیاء ہی کی ہوتی ہے، اور یہ بات طے شدہ ہے۔ رب فرماتے ہیں پہلے سے میرے ہاں فیصلہ یہی ہے، میں اپنے نبیوں کی، اپنے دین کی ہر حال میں مدد کروں گا۔ ہر زمانے میں بڑے بڑے فتنے اٹھتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اب دین مٹ جائے گا، دین کا نام لینے والے مٹ جائیں گے۔ فتنہ تھوڑی دیر کے لیے ابھرتا ہے، اس وقت عوام کو سمجھ نہیں آتی، جو فتنے کے مخالف لوگ بولتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ عجیب دیوانے ہیں، یہ کون سی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب فتنہ تباہ ہو جاتا ہے پھر عوام کو بعد میں سمجھ آتی ہے، لیکن اکثر گمراہ ہو جاتے ہیں اس میں۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، جو دین کے ساتھ مخلص رہے گا، نبی مخلص رہے، رب نے فتح نبیوں کو دی، اور قیامت تک نبی کے دین کے وارث آئیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے جو دین کے ساتھ مخلص ہوگا اللہ فتح اسی کو دے گا، چاہے یہ جتنے بھی فتنے اٹھتے رہیں، دین کو جدیدیت کی طرف لے کے جائیں، جیسے بھی کہیں کہ نہ جی آج تو اس چیز کا دور ہے، ابھی تو قرآن چھوڑو، نعوذ باللہ حدیث چھوڑو، یہ تو پرانے ہو چکے معاذ اللہ۔ کچھ عرصہ پہلے ایسی باتیں کی لوگوں نے، بڑے لوگوں نے، صاحب اقتدار نے، یہ تو وہی پرانی باتیں ہیں، یہ نصاب اب مدارس کا ختم کیا جائے، اس سے ترقی نہیں ہوتی، ہماری ترقی میں رکاوٹ یہ چیزیں ہیں، ان چیزوں کو ختم کیا جائے۔ ابھی تو کمپیوٹر کا دور آ گیا، جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، ابھی تو مدارس میں یہ سکھائی جائے، وہ گئے فتنے سارے ختم ہو گئے۔ رب کا قرآن، رب اللہ کے نبی کی حدیث اور پڑھنے پڑھانے والے اسی انداز سے ہیں، فتنوں کو رب نے تباہ کر دیا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، چاہے جس شکل میں بھی آئے، قرآن وہی ہر دور کے لیے ہے، حدیث پاک وہی ہے۔ کوئی کہے نصاب بدلو، یہ نصاب قیامت تک رب کی طرف سے طے شدہ ہے، اور اللہ ان کی مدد کرے گا، اس چیز کو مٹنے نہیں دے گا۔ جو اس سے ٹکرائے گا اللہ اس کو نیست و نابود کریں گے۔ اس لیے فتنوں سے بچتے بچاتے ہوئے قرآن ہی کو پکڑے رکھو، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ لوگوں کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر وہ جی وہ تو ویسی بات کرتا ہے، وہ ایسی بات کرتا ہے، اس کی بات میں وزن ہے۔ قرآن سے ہٹ کے ہو، چاہے جس کی بھی بات ہو، بڑے سے بڑا سائنسدان کیوں نہ ہو، قرآن کے مقابلے میں کسی کی بات حاوی نہیں ہو سکتی۔
اگر طاقت والی بات ہے تو اللہ کی بات ہے، قرآن کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اور البتہ تحقیق پہلے سے طے شدہ ہے، کلمتنا ہمارا حکم، لعبادنا المرسلین اپنے ان بندوں کے حق میں جو بھیجے گئے ہیں، یعنی رسولوں کے حق میں ہمارا یہی حکم پہلے سے طے شدہ ہے، انہم لہم المنصورون، بے شک ان کی ضرور مدد کی جائے گی، وَإِنَّ جُنْدَنَا، اور یقیناً ہمارا لشکر، لَهُمُ الْغَالِبُونَ، ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا۔ فرمایا کہ ہر دور میں فتح انہی لوگوں کی ہوگی، المرسلین، رسولوں کی۔ ابھی رسول تو نہیں آتے، جو رسولوں والا کام کریں گے، نبیوں والا کام کریں گے، انہم لہم المنصورون، بے شک رب فرماتے ہیں تاکید در تاکید، فرمایا میں ان کی مدد ضرور اللہ کریں گے، اور یقیناً ان جندنا، ہمارا لشکر ہی، لہم الغالبون، غالب یہی لوگ آئیں گے، دین اللہ کا غالب ہو کر رہے گا، چاہے اس کے مقابلے میں جتنے جس طرح کے بھی لوگ آئیں ٹکرائیں گے۔ آج ان کا نام بھی نہیں، جو معاذ اللہ کہتے تھے، بڑی پاور تھی ان کے پاس، کہتے تھے یہ تو بڑا جو ہے پرانا نصاب ہے، 1400 سال پرانا ہے، اب اس کو ختم کرو، اور اس سے ترقی نہیں ہو رہی ہے۔ آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں، اللہ کے دین والے لوگ کام کر بھی رہے ہیں، اور قیامت تک یہی نام ہی زندہ رہے گا۔ اللہ عمل کی توفیق